الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہم لوگ نیکیوں کی طرف کچھ نہ کچھ متوجہ ہیں۔ تسبیحات کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، بفضلہ تعالی تلاوت کا کرنا، یہ سب چیزیں تو الحمدللہ ہو رہی ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، معصیات سے بچنا، سیئات سے بچنا، یہ بھی انتہائی طور پر ضروری امر ہے، ورنہ برائیاں جو ہوتی ہیں وہ کمائی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھلم کھلا ظاہراً گناہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور چھپ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہ چھپ کر گناہ کرو نہ کھل کر گناہ کرو۔ آج کل بدکاریاں، بے حیائیاں، عریانیت اور گناہ عام ہیں، جیسا عورتوں کا بے پردہ اور بے محابہ بازاروں میں گھومنا اور نکلنا، اور بے پردگی جو عام طور پر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نوجوانوں کا آنکھوں کی حفاظت کا خطرہ پیدا ہونا، یہ عام ہے۔ موبائل میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے رہتے ہیں نوجوان لوگ، پیچھے سے کوئی ہارن بجاتا ہے تو اس کا بھی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کانوں کا گناہ ہے۔ ایک تو یہ گناہ ہیں جو کھل کر کیے جاتے ہیں اور کھل کر سامنے آتے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے، اور پوشیدگی کے عالم میں کسی غیر محرم سے ملنا، اس سے بات چیت کرنا، اور العیاذ باللہ اس سے آگے بڑھ کر بدکاری کا ارتکاب چھپ کر کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اس کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ زنا کی سزا بڑی سخت ہے، اور حدیث میں فرمایا والعینان تزنیان،
یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، اور ان کا زنا غیر محرم کو بالارادہ دیکھنا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین کرام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ باطنی گناہ سے جو روحانی بیماریاں ہیں وہ مراد ہے، اور روحانی طور پر جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے اچھائیوں کو گھٹاتے ہیں اور دل کو بیمار کر دیتے ہیں اور ہمارے اوراد وظائف کو بیکار کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے گناہوں کو بتایا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ کے بیانات اور آپ کے ارشادات اصلاحی ہوتے ہیں، اس میں اصلاح کی جاتی ہے، اصلاح کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تقوی کا حکم ہے، لیکن یہ تقوی ہماری زندگیوں میں آئے گا کیسے، اس کا طریقہ بھی بتایا، خالی حکم نہیں دیا۔ حکم کے بعد یہ طریقہ زندگی میں تقوی کا کیسے آ جائے گا، ہماری زندگی تقوی والی کیسے بن جائے گی، تو فرمایا متقیوں کے پاس بیٹھو۔ صادقین یعنی متقین، جو متقین ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو متقی بنیں گے۔ جیسے خوشبو والے کے پاس، حدیث شریف میں مثال دی، آج ہی بخاری شریف میں روایت آئی کہ مشک والا، مشک تو بڑی مہنگی خوشبو ہے، مشک والے کے پاس آپ اگر بیٹھتے ہیں تو اس کی خوشبو آپ کو ملے گی۔ خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے خوشبو حاصل ہوتی ہے، ہم لوگ بھی معطر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو کالک لگ جائے گی، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اپنی کمپنی اچھی رکھنی چاہیے، جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے تو ہمارے اندر بھی نیکیاں منتقل ہوں گی۔ اور اگر بری صحبت کے لوگ ہیں تو جھوٹ بولنے کا، گالی بکنے کا، بری چیزوں کی عادت ہو جائے گی۔ وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کو بھی سگریٹ پلائے گا، وہ تمباکو کھا رہا ہے، اس کو بھی تمباکو کھلائے گا، وہ غیبت کر رہا ہے، اس کو بھی غیبت میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی کمپنی جو ہے، اپنے ملنے والے دوست اور احباب، عورتیں اپنی سہیلیاں نیک رکھیں، اچھی رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں۔ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بے پردگی کا مزاج بنے گا، عیش و عشرت والیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو عیش و عشرت کا مزاج بنے گا، اور دیندار بیویوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بیٹھو گے تو مزاج میں دینداری آئے گی، نیکیاں آئے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اصلاح کے طریقے بھی بتائے۔ فرمایا متقی بننا ہو، قرآن میں فرمایا متقیوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والا بننا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو۔ گناہ سے بچنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جن کا مزاج ہے نیکیوں کا، ان کے پاس اپنے آپ کو بٹھانے کی عادت ڈالو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ دل کی بیماریاں ہیں، دل کے گناہ ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتے، آدمی چلتا ہے پھرتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا،
مثلاً آدمی آگے چل رہا ہے تو آگے کس کو دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ فرماتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا، مجھے پتہ چلتا ہے۔ اور ہمیں تو جو کام کرنا ہے اللہ کے ڈر سے کرنا ہے، لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے یہ مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا میرا حشر، اس کو دیکھو۔ شادی میں جو ہم رسمیں کرتے ہیں، یہ رسمیں اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے تو سماج یوں کہے گا، یہ نہیں کھلائیں گے تو سماج یوں کہے گا، دلہن کو ایسا نہیں پہنائیں گے تو سماج یوں کہے گا۔ اگر آپ سماج کو دیکھیں گے تو گناہوں میں مبتلا کر دے گا سماج، اور اگر اللہ کو دیکھو گے کہ میرا پروردگار راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر سماج کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ سماج جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہو، ایسے سماج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سماج بنانا ہے تو اسلامی سماج بناؤ، مسلم سماج بناؤ، اور مسلم سماج بھی ایسا ہو کہ اندر اسلامی قوانین اور اسلامی چیزوں کو رائج کیا جاتا ہو، رسموں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہو اور دوسروں کو بھی روکا جاتا ہو۔ تو اللہ فرماتے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر جو امراض ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ جو آنکھوں کی خیانت سے بچے گا اس کو اللہ کیا دیں گے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے جو لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت میں تم باور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی نعمتیں ہم نے جنت کے اندر ان حضرات کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، جس کو حدیث قدسی میں فرمایا ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ چیزیں جنتیوں کو ہم اللہ فرماتے ہیں دکھائیں گے اور عطا فرمائیں گے کہ دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے گا، ایسی چیزیں ان کو اور ایسے مناظر دکھائیں گے۔ اب دل کی بیماریاں، حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دل کی بیماریوں کا بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے منافق ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر کا نفاق قرآن بیان کرتا ہے اور اس کو دل کا بیمار بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری، جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں مسلمان نہیں ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اسی طرح دل کی بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور جس بیماری کا پتہ نہ چلے وہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، کیونکہ بیماری کا پتہ چلے گا تو آدمی علاج کرے گا، اور علاج کرے گا تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ دنیا میں جتنے امراض آئے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دوا بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ سائنس والا وہ دوا کو تلاش نہ کر سکا، وہ دوا تک پہنچ نہ سکا، وہ اس کی کمزوری ہے۔ اللہ نے تو ہر بیماری کا علاج اتارا ہوا ہے۔ ما انزل اللہ داء الا نزل به دواء، حدیث شریف کے اندر فرمایا، اور حدیث میں ایک اور مضمون بھی فرمایا ہے، حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں۔
کوئی یوں کہے کہ بھائی برانڈی اور بیئر رات کو پیو تو تمہاری باڈی مضبوط ہو جائے گی، تو یہ حرام چیز ہے۔ نام شراب کا بدل کر کوئی اور نام رکھ کر پلایا جا رہا ہو اور نشہ اس سے آتا ہو تو وہ حرام ہوگا، چاہے نام کتنے بھی بدل دیے جائیں۔ تو شراب ناپاک چیز ہے، حرام چیز ہے، اس کے اندر ہمارا علاج نہیں ہے۔ حرام چیز سے علاج اسی وقت جائز ہے جب اس علاج کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہ ہو، اور اطباء اور حکیم کہیں کہ بس ایک ہی یہ علاج رہ گیا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس سے یقیناً بیمار اچھا ہوگا تو علاج اس سے کر سکتے ہیں، ورنہ حلال چیزوں کے ذریعے سے اپنا علاج کرو۔ علاج کرنے کی اجازت دی، حضور نے بیماریاں بھی بتائی، علاج بھی بتائے۔ طرح طرح کی بیماریوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور طرح طرح کے علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے۔ ان میں سب سے بڑا کام سرکار نے جو کیا ہے وہ ہماری روحانی جو بیماریاں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل غائب رہتی ہیں، جیسے ہوا نظر نہیں آتی، جیسے روح نظر نہیں آتی، جیسے جنات نظر نہیں آتے، اس طرح سے وہ بیماری میں مبتلا آدمی کی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن اللہ والے اس کا پتہ چلاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتہ چلایا ہے اور اس کا علاج بھی فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں وہ دل کے روگوں کا علاج بتایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد نہیں۔ اب یہ نظر نہیں آتا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پڑوس والے کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں اس کے خلاف حسد ہے۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ حسد جو ہے مونڈنے والی چیز ہے، مونڈنے والی چیز، جیسے استرا ہوتا ہے کہ وہ بالوں کو مونڈ کر ختم کر دیتا ہے، اس طرح حسد جو ہے وہ دین کو مونڈ کر صاف کر دیتا ہے، دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے حاسد کے حسد سے بچنے کی اور اس کے شر سے بچنے کی دعا کیے۔ دیکھیے قرآن میں فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اللہ وہ حاسد جو شر پر آ جائے اور حسد کے ذریعے سے نقصان پہنچانے پر آ جائے، اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ مکے کے جو بڑے بڑے متکبرین سردار تھے وہ حضور کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، سرکار کے منہ سے نکلنے والی باتیں سچی ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہا تھا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب بھی دیا تھا، اپنی امانتیں حضور کی ہجرت تک انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، اور کہتے تھے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اتنا ماننے کے باوجود قرآن کو کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ قرآن کو اساطیر الاولین کیوں کہا؟ پرانوں کی کہانیاں کیوں کہا؟ اور عمرو ابن لہی دوسری کتابیں لے کر آیا اور اس کی کہانیاں جو ہے لوگوں کے اندر جاری کرتا تھا، حالانکہ وہ کہانیوں میں کچھ بھی رکھا نہیں تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے شاعرانہ ہے نہ مجنونانہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو یوں کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجنونانہ ہے، اس سے بڑا مجنون کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اتنی فصاحت ہے، اتنی بلاغت ہے، اور ایسے ضوابط اور ایسے قانون بیان کیے ہیں، اور حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کرنے کا ایسا وعدہ فرمایا ہے کہ 1400 سال سے اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی لاکھوں کوششیں بیکار ہو چکی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم قرآن کو بہت معمولی کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم انتہائی درجے کی غیر معمولی کتاب ہے۔ قرآن کو چھوڑا تو حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری گمراہیاں طے ہو جائے۔
قرآن کریم کو چھوڑنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن کے ضابطوں پر عمل نہ کرنے سے آدمی گناہوں کی قعر عمیق کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو حسد ہو گیا تھا ان کو۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے دلوں نے یقین کیا کہ یہ نبی ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا اپنے تکبر کی وجہ سے، اور حسد آدمی کرتا ہے تکبر ہی کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بڑا سمجھتا ہے تو اس کے مزاج میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، میں بڑا، میرے سے بڑا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ جب یہ مزاج بنتا ہے تو کسی کی بڑائی اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بڑا بنا کیوں؟ اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، خرابیاں نظر آتی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ مجھے کسی سے حسد نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مالدار کو میں لے کے گیا کہ یہ مالدار علماء پہ اعتراض کرتا رہتا ہے، حضرت کے پاس لے جاؤں، حضرت کی نظر پڑ جائے تو شاید اس کا کام بن جائے، لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ اللہ والے کی نظر سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ وہاں گئے تو حضرت بادام اور پستے کھا رہے تھے، وہ بدگمان ہو گیا کہ بھئی اللہ والے تو گھاس پھوس کھاتے ہیں اور بھاجی کھاتے ہیں، اور یہ تو بادام پستے کھا رہے ہیں، یہ کیسے اللہ والے؟ ارے بھائی وہ رات دن ذکر کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، سر پہ کپڑا ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے اور غذا قوی کھانی پڑتی ہے۔ ہمارے شیخ الشیخ تھے تو فرماتے تھے کہ مراقبہ کرو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذکر کرو تو طاقت کی ضرورت ہے، طاقت والی غذائیں کھاؤ، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، کھانے کی ترغیب دی۔ لیکن وہ آدمی بیچارہ پہلے سے علماء کے لیے بدگمان تھا، تو کہ ہاں پستہ نے بادام نے بدو کھائے نے، کیا میں اللہ والا؟ اللہ والا کیا بادام نہیں کھا سکتا؟ کیا اللہ والا پستے نہیں کھا سکتا؟ تو وہ جو کھا رہے تھے وہ بھی بطور علاج کے کھا رہے ہیں، بطور طبابت کے اس کو کھا رہے ہیں کہ بھئی ہم کو ضرورت ہے اس کی، اس لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کے استعمال پر تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ایک انسپیکٹر تھا، وہ اللہ والے کے پاس آتا جاتا تھا، چلا گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس نے حضرت کو خط لکھ دیا کہ حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ انسپیکٹر تھا، سب اس کی جو ہے وہ خوشامدیں کرتے تھے، یس سر یس سر یس سر، جی حضور، جی سر کرتے تھے۔ اب مولانا کو خط لکھا، یہ تو اللہ والے تو اصلاح کی بات لکھتے ہیں، تو حضرت نے لکھا کہ کوئی بات نہیں، گئی تو مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اور بیویاں دے دے گا، دنیا میں بیوی کی کمی نہیں ہے۔ اس کو خراب لگ گیا، اس نے لمبا چوڑا خط لکھا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ بھی خرابی ہے، تمہارے اندر یہ بھی خرابیاں ہیں، تمہیں ہوں ماری بڑی مری گئی تینی مگج ماری میں پڑેલા છો، تمہیں اندر آٹلی خرابیوں છે تمہاری اندر۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ یہ تو خرابیاں وہ ہے جو تجھے نظر آئی، اس کے علاوہ اندر دل میں چھپی ہوئی اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں۔ میرے سب جتنے مرید ہیں ان کو میں یہ خط تیرا جو ہے وہ فوٹو کاپی کر کے بھیجوں گا کہ بھئی میرے اندر اتنی خرابیاں ہیں، تم کو میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا ہے تو اور بھی خرابیاں ہیں، چھوڑ دو تعلق۔ تو بدگمانی بہت خراب چیز ہے۔ اب بھی حضرت امام صاحب نے نماز کے اندر سورہ حجرات کی آیات پڑھی، ہم لوگ کہاں نماز میں توجہ دیتے ہیں کہ کیا پڑھا گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ دوسرے لوگوں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو۔ ایک آدمی کسی سے مل رہا ہے تو کیوں ملتا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کچھ اندر چلتا ہوگا، اپنے خلاف کچھ کرتا ہوگا، کچھ سازش کرتا ہوگا، یہ تو کوئی دن اس کے ساتھ نہیں ملتا، آج کیوں ملا؟ آپ کلیکٹر ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ کیا لوگوں کے کلیکٹر ہیں کہ کون کس سے ملتا ہے اور کون کس سے نہیں ملتا ہے؟ وہ ہم کو سب تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک صاحب نے ایک عالم سے سوال کیا کہ حضرت امیر حمزہ حق پر ہیں کہ حضرت علی حق پر ہیں، دونوں میں سے کون حق پر ہیں؟ حضرت نے جواب لکھا، جو بھی حق پر ہوگا اس کا فیصلہ اللہ تیرے کو پوچھ کے نہیں کرے گا، وہ اللہ جانے، وہ جانے، تو تیری فکر کرنا بھائی، تیری قبر کو ٹھیک کر، تیرے اعمال کو ٹھیک کر، ان کا کیا ہے، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے کہا گیا، ہم کو کیا گارنٹی ملی ہوئی ہے، ہمارے اعمال کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں کہیں منہ پر مار دی جائے ہماری نماز، ہم کو کیا معلوم؟ اس لیے دوسروں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو، ایاکم والظن، حدیث میں فرمایا زیادہ گمان کرنے سے اور دوسروں کے بارے میں غور کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس بنا پر کہ یہ بدگمانیاں اور یہ زیادہ گمان کرنا آدمی کو گناہوں کی طرف اور جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کی کتنی اچھی تعریف کی اللہ والوں نے، اور حدیث میں کیسی اچھی وضاحت بیان کی۔ آدمی اس کو سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو اپنا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اب یہ کہ ایک دن کے اندر تو بیماری 50 سال کی بیماری ہے، ایک دن کے اندر تو ختم نہیں ہوگی، لیکن کوشش شروع کر دے، محنت شروع کر دے تو ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے حسد والے سے حسد ختم کر دیں گے۔ جس کے ساتھ حسد ہو نا اس کو ہدیہ دیا کرو، اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرو اور ملاقات کر کے اس سے دعا کی درخواست کیا کرو۔ دھیرے دھیرے جو دل کے اندر کینہ اور اس کے لیے حسد ہے نا وہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حسد کیوں ہوتا ہے میں نے اس کی جڑ آپ کو بتائی کہ تکبر کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ مکے والوں کو حضور سے حسد کیوں ہوا؟ اپنے تکبر کی وجہ سے ہوا، اپنی بڑائی کی وجہ سے ہوا کہ ہم بڑے تھے اور یہ بیچ میں کہاں آ گیا، بڑا بن گیا اور لوگ اس کے پیچھے چلیں، وہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس کو سمجھا کے بات ختم کر دیں۔ میں تھک کے آیا ہوں، پڑھا کے آیا ہوں۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت کو دیکھنا۔ آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے، کسی کی بڑی بلڈنگ ہے تو نظر آتی ہے، کسی کی اچھی گاڑی ہے تو نظر آتی ہے۔ میں بھی جاتا ہوں سفر میں تو لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بہت اچھی گاڑی لائے، میں کہتا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دی گاڑی۔ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا میرے دوست نے دی ہے مجھے۔ ہیں آپ کی نہیں ہے، میری ہوتی تو تیرے کو کیا دکھ تھا بھائی؟ اگر مجھے گاڑی اللہ نے دے دی، کسی اللہ والے کو دی، کسی عالم دین کو دے دی، تو اس میں تیرے کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بھاری گاڑی تو لے آنا۔ آپ مکان بناتے ہیں، ایک مکان بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، تینوں مکانوں کے اندر دعا کرنے ہم آئے اور ہر دعا میں یوں کہا کہ اللہ مزید برکتیں عطا فرما، یہ شکریہ ادا کرنے والے بندے کو دوسرے مکانات بھی عطا فرما، یہ دعا کی۔ لیکن مولانا کا مکان بنا تو اب اس کے دل کے اندر دغدغہ پیدا ہوا تھا، میں پیسہ کہاں تھی لاوا؟ تو کہاں تھی لاوا؟ تو کہاں سے پیسے لایا تھا؟ ہم تو تیرے گھر میں آ کے دعا کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ تیرے پیسے حلال کے تھے کہ حرام کے تھے، دعا کرے کہ نہیں کرے۔ وہاں تو ہم نے تیری برکت کی دنیا بھر کی دعا کی، اور جب ہمارا گھر بنا تو تو دعا دینے کے بجائے تحقیق میں لگ گیا جیسے کوئی CBI کا بڑا انسپیکٹر ہو۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمارے علماء کو خوشحال دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ جتنے پہلے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی سادھو سنتوں کو جو پیسہ دیا جاتا ہے، مندروں کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنانے والے ہیں تو مندر کے جو ٹرسٹی ہیں ان کے گھروں کے اندر سے کئی ہزار کلو سونا نکلا۔ چارے ہمارے ٹرسٹیوں کے پاس کیا، ان کو تو اور جیب میں سے لگانا پڑتا ہے اور اوپر سے لوگ سر پہ چھانے تاپتے ہیں، وہ الگ۔
اور طرح طرح کا اعتراض کرتے ہیں. کوئی پلاسٹک کا گلاس لا کے دیتا ہے کہ یہ ایسا پلاسٹک کا تم نے گلاس رکھا ہے، تو کوئی پلاسٹک کی ٹوپی لا کے دکھاتا ہے کہ اس کا اوپر کا چندہ غائب ہے. کوئی ٹاول لا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ٹاول میں سے بدبو آ رہے تھے، اس میں سے خوشبو آئے گی. اپنا ٹاول خود رکھا کرو، اپنا مصلی خود رکھا کرو، سب مسجد تم کو پرووائڈ کرے، کیا ضروری ہے؟ تو حسد کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کسی کے پاس دیکھنا اور نعمت دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس کے پاس رہنی نہیں چاہیے. بہت برا جذبہ ہے. نعمت کس نے دی بھائی؟ اللہ نے دی. تو سیدھی اللہ کے ساتھ لڑائی کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ سے لڑیں اور یوں کہیں کہ اس کو کیوں دیا؟ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ تمنا رکھنا کہ اس کے پاس سے نعمت چھن جائے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تو بہت جلتا ہے، جیلیسی، اس کو حسد کہتے ہیں، جیلیسی. کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا. ہونا کیا چاہیے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دعا کرنا کہ اللہ تو نے اتنی نعمتوں سے، اسے علم سے نوازا ہے، ایسی برکتوں سے نوازا ہے، اللہ مزید عطا فرما، اس کو اور عطا فرما کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے جتنا اس کو دیا ہے اتنا مجھے بھی عطا فرما. یہ اچھا جذبہ ہے، یہ بہترین جذبہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہے رشک اور غبطہ. ایک تو حسد ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، بری چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، دل کے اندر بگاڑ آ جائے گا، تسبیحات بیکار ہو جائیں گی، ذکر بیکار ہو جائیں گے، اعمال بیکار ہو جائیں گے، دین مونڈ جائے گا. مت رکھو. اور غبطہ اور رشک اچھی چیز. مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں رات دن پیسہ لگا رہا ہے، اللہ اس کو دے بھی رہا ہے، جو دیتا ہے اللہ اس کو بھی خوب دیتا ہے اور عطا فرماتا ہے، جو روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنا خزانہ اس پر بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. تو اگر دے رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو مزید عطا فرما کہ غریبوں کی اور مدد کرنے والا بنے، اور اللہ اپنے فضل سے تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، مجھے بھی عنایت فرما، تو یہ جذبہ اچھا ہے. اسلام نے حسد کو ناپسندیدہ قرار دیا اور غبطہ کرنے میں دو چیزوں کے اندر غبطہ کرنے کو جائز قرار دیا. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کریم کے علوم سے نوازا ہے اور وہ رات اور دن قرآن کریم کے علوم کی نشر و اشاعت اور اس کو سیکھنے سکھانے میں، نمازوں میں، عبادتوں میں، قرآن پڑھنے میں لگا ہے، یہ قابل رشک ہے. ہم کو رشک آنا چاہیے کہ کاش میں بھی حافظ ہوتا، کاش میں بھی قرآن کا عالم ہوتا، کہ میں بھی اس کی طرح سے کام کرتا، میں بھی اس کی طرح سے محنت کرتا، اور کتنا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لے رہا ہے، میں بھی ایسا اجر لیتا. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال اور مال عطا فرمایا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں رات دن لٹانے میں لگا ہے، ضرورت کے موقعوں میں خرچ کرنے میں لگا ہے. حدیث میں فرمایا اگر حسد جائز ہوتا تو ان دونوں کے لیے جائز ہوتا، لیکن یہ دونوں کے لیے حسد جائز نہیں ہے، غبطہ اور رشک جائز ہے. تو وہ رشک اور غبطہ اچھی چیز ہوگی. لا تحاسدوا، حسد کی وضاحت آئی. اس کے بعد دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا تدابروا. لا تدابروا کی تفسیر آئندہ انشاءاللہ 31 جنوری کو دوسری مجلس ہوگی، اس میں مجھے یاد دلانا، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور بچائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بے کینہ بنائے. اور یہ سب محنت ذکر کی اور جتنی بھی کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے دل آئینے کی طرح صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، کسی کے لیے ہمارے دل میں بری باتیں نہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
بھئی جو بچے پیچھے آ کر بیٹھتے ہیں ان کی کوئی نگرانی کر لے ذرا، کیونکہ وہ شور مچاتے ہیں اور مجلس کو تماشا بنا دیتے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی کی جائے اور ان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور یا پھر ان کو باہر بھیج دیا جائے، اور باقی حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کے اندر لگ جائے، تاکہ ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہماری زبانوں کی اصلاح ہو، ہمارے اندرون کی اصلاح ہو جائے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو گو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رنگنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستہ دمی آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنے کا اور رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے
اور لگاتار جو ہے یہ تصور کیا جائے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری دل کی بیماریاں دور فرما، اللہ ظاہر کے گناہ ختم فرما۔ اے اللہ نہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما، کینہ کپٹ غیبت حسد بغض اور عداوت جیسی روحانی بیماریوں سے ہمیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ مشائخ کی توجہات اور برکات ہمیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین بزرگوں سے تعلق نصیب فرما، اہل اللہ کا احترام عطا فرما۔
اے الہ العالمین علم کی قدر کرنے والا بنا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کرنے والا بنا، مدارس کی قدر کرنے والا بنا، مساجد کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یہ مجمع پورا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اے اللہ ہم کو گناہوں سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، تیری یاد کرنے والا بنا دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما دے۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم